اردو ناول میں تہذیب کا نوحہ کہنے والے کم ہیں، اور وہ تو اور بھی کم ہیں جنہوں نے اپنے لکھے ہوئے کو صرف سوچا ہی نہیں بلکہ بسر بھی کیا۔ وہ آج بھی ادبی منظرنامے پر موجود چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ قرۃ العین حیدر اس تاریخ اور تہذیب کی تخلیق کار تھیں۔ عہد حاضر میں ہم جس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بر صغیر کی تہذیب اور احساسات کی مٹی سے اپنے کرداروں کو گوندھا، دور جدید کے رجحانات کو اپنایا، تاریخ، فلسفہ اور نفسیات جیسے موضوعات سے اپنی کہانیاں تراشیں۔ 20 جنوری 1926 کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے جو غیر منقسم ہندوستان میں یوپی کا ذمہ دار گھرانہ بھی تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد سید سجاد حیدر یلدرم معروف ادیب تھے۔ والدہ نظر سجاد حیدر بھی فکشن نگار تھیں۔ ارد گرد کا ماحول پڑھنے لکھنے کے واسطے نہایت سازگار تھا۔ بچپن میں شوق مطالعہ غیر معمولی بات نہیں، لیکن اس عمر میں لکھنا اور اس کا بچوں کے کسی موقر جریدے میں شائع ہونا اہم بات ہے۔ لاہور سے بچوں کے لیے پھول کے نام سے رسالہ نکلتا تھا جو بر صغیر کے نونہالوں میں مقبول تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اس میں کہانیاں اور مضامین لکھے۔ افسانہ نویسی کا آغاز کالج کے زمانے سے ہوا۔ سن 1943 میں انہوں نے اپنا پہلا افسانہ ایک شام لکھا۔ چچا مشتاق احمد زاہدی کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اپنے نام سے شائع کرواؤ گی تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس پر پھر مصنفہ نے اسے لالا رخ کے فرضی نام سے ادیب میں چھپوایا۔ دوسرا افسانہ یہ باتیں اصل نام سے ہمایوں میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ادب لطیف اور ساقی میں افسانے چھپے۔ کوئی افسانہ کسی رسالے نے رد نہ کیا۔ ان کے بقول ایک بھی افسانہ کہیں سے واپس نہ آیا جو ذرا سی حوصلہ شکنی ہوتی۔ اس زمانے میں ادبی رسالوں کا معیار بہت بلند تھا۔ ان میں کسی تخلیق کا شائع ہونا بڑے اکرام کی بات ہوتی۔ تقسیم کے سال تک اتنے افسانے لکھ چکی تھیں کہ ایک مجموعے کا ڈول ڈالا جا سکے۔ سن 47 میں افسانوں کی پہلی کتاب ستاروں سے آگے منظر عام پر آئی، جس کی 400 روپے رائلٹی ملی۔ اس زمانے میں یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ سن 47 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ دسمبر سن 47 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئی۔ اسی سال پہلا ناول لکھنا شروع کیا۔ پاکستان آمد کے بعد ممتاز افسانہ نگار غلام عباس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کوئی نئی چیز لکھی؟ جواب دیا ایک ناول لکھ رہی ہوں، میرے بھی صنم خانے۔ غلام عباس نے کہا کہ مکمل ہو جائے تو انہیں پڑھنے کو دے۔ وہ اشاعت کے لیے کسی ناشر سے بات کریں گے۔ ناول پورا ہونے پر غلام عباس تک پہنچ گیا۔ انہوں نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے کر اسے پڑھا اور مسودہ مکتبہ جدید لاہور کے سپرد کر دیا۔ اپریل 1949 میں ناول شائع ہو گیا۔ ناول کا عنوان علامہ اقبال کے اس شعر سے ماخوذ ہے: تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ نئے وطن میں غم روزگار کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ سن 1952 میں دوسرا ناول سفینہ غم دل شائع ہوا۔ اس ناول کا نام فیض احمد فیض کی مشہور نظم صبح آزادی کے اس مصرعے سے نکالا گیا: کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ قرۃ العین حیدر کے پہلے 2 ناولوں کی ادبی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ ناول جس نے انہیں ادب کی ممتاز ہستی بنایا وہ آگ کا دریا ہے۔ دسمبر 1959 میں شائع ہونے والے اس ناول سے مصنفہ کا ہی نہیں اردو ادب کا قد بھی بڑھا۔ صدیوں کی تاریخ ناول میں سموئی اور اس کی مدد سے تقسیم سے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ اس ناول کا انہوں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ ناول کا عنوان جگر مراد آبادی کے اس شعر سے مستعار ہے: یہ عشق نہیں آساں،
اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اردو زبان کے 10 بڑے ناولوں میں سے ایک ناول آگ کا دریا کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ناول پاکستان میں قیام کے دوران لکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ناول آخر شب کے ہمسفر لکھا جو انہیں بے حد پسند تھا۔ اس ناول کو بھی اردو ناول نگاری میں ایک اہم ناول تصور کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے کل 8 ناول لکھے، جن میں میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور شاہراہ حریر شامل ہیں۔ ان کا ناول کار جہاں دراز ہے 3 حصوں پر مشتمل اور سوانحی ناول ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی ذاتی گوشوں پر بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے کار جہاں دراز ہے میں لکھا ہے، آپ کا گھسیاری منڈی کا اسکول بیگم کلثوم نواز شریف نے بات شروع کی۔ میں چونکی۔ پنجاب پاکستان کے چیف منسٹر کی بیگم، جو مغربی پنجاب سے تعلق رکھتی تھیں اور کبھی لکھنؤ نہیں گئی تھیں، یہ گھسیاری منڈی کہاں پہنچ گئیں؟ سابق پاکستانی خاتون اول کی لکھنؤ کے بارے میں جانکاری سے قرۃ العین حیدر کو جو حیرت ہوئی وہ اس وقت جاتی رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ کلثوم نواز لکھنؤ کے آغا سہیل کی شاگرد ہیں۔ ایم اے اردو میں کلثوم نواز نے فسانہ عجائب کے مصنف رجب علی بیگ سرور کی شخصیت اور کام پر مقالہ لکھا تھا، جو کتابی صورت میں رجب علی بیگ کا تہذیبی شعور کے عنوان سے سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں قرۃ العین حیدر کی کلثوم نواز سے ملاقات بھی ہوئی، جس کی تصاویر انہوں نے کفِ گل فروش کے نام سے 2 جلدوں میں شائع ہونے والے تصویری البم میں شامل کی۔ پاکستان کی ادبی تاریخ کا ایک بڑا جھوٹ یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا پر ہونے والی تنقید سے تنگ آ کر پاکستان چھوڑا۔ اس سفید جھوٹ کو اس تواتر سے نامی گرامی لکھنے والوں نے دہرایا ہے کہ قریب قریب اب اسے حقیقت ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کذب کی تردید کسی اور نے نہیں، خود قرۃ العین حیدر نے اپنی زندگی میں کر دی، لیکن جن کا کوا سفید تھا وہ سفید ہی رہا۔ ان کے ہندوستان جانے میں کسی نوع کے دباؤ کو دخل نہیں تھا، یہ سراسر آزادانہ فیصلہ تھا۔ قرۃ العین حیدر نے مجرد زندگی گزاری۔ ان کی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ایسا بھی موقع آیا جب ان کی شادی ہندوستان میں معروف ادیب خواجہ احمد عباس اور پاکستان میں محقق اور دانشور ابو الخیر کشفی سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ شادی کے بندھن سے نہ جانے کیوں خائف تھیں۔ بچپن میں گڈے گڑیا کے کھیل میں بھی ان کی شادی نہیں کرواتی۔ یہ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں قلم بند کیا ہے۔ وہ مزاج کے اعتبار سے بھی کچھ سخت تھیں، لیکن جن سے دوستی ہو جاتی ان سے بہت فراخ دلی اور شفقت سے پیش آتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادبی منظرنامے کی عینی آپا بھی کہلائیں۔ پاکستان کی معروف شاعرہ پروین شاکر نے ان کی مجردانہ زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے ایک نظم لکھی تھی، جس کا قرۃ العین حیدر نے بے حد برا منایا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ نظم ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کے مترادف تھی۔ 1947 میں بٹوارے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آئیں اور 1950 میں وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان سے بحیثیت انفارمیشن آفیسر وابستہ ہو گئیں۔ لندن میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے بطور پریس اتاشی سے بھی منسلک رہیں۔ پاکستان ایئر لائن سے بھی کچھ عرصہ وابستگی رہی۔ قرۃ العین حیدر نے 4 ناولٹ بھی لکھے، جن کے نام دلربا، سیتا ہرن، چائے کے باغ، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کی جو ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعوں کی تعداد 8 ہے، جن میں ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا، پکچر گیلری، کفِ گل فروش اور داستان عہد گل شامل ہیں۔
5 سفر نامے جبکہ 7 مغربی ادیبوں کی کتابوں کے تراجم بھی ان کے قلمی اشتراک کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں سکونت کے دنوں میں کئی دستاویزی فلموں کو پروڈیوس کیا جبکہ ہندوستان میں سینٹرل بورڈ آف فلمز سے منسلک رہیں۔ انہیں مصوری سے بھی خاصا شغف تھا، جس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عملی اظہار بھی کیا، لیکن ان کا یہ گوشہ خاصا تشنہ لب ہی رہا۔ زندگی میں بہت سارے اعزازات حاصل کیے، جن میں ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ پدما بھوشن ملا، جبکہ دیگر اہم اعزازات میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ، اتر پردیش ایوارڈ اور دیگر شامل ہیں۔ 21 اگست 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔